میں نے اس سے جو سنا ہے میں آپ کے سامنے منوعن بیان کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، یہ میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے بولا منوعن، اور اس طرح کے اور بہت سے الفاظ جو کہ ہم غلط بولتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اصلاح تلفظ کے حوالے سے ایک ویڈیو مزید جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس سے پہلے بھی میں اس حوالے سے متعدد ویڈیوز جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، تو آج میں نے سوچا کہ اس حوالے سے ایک اور ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بنا کر پیش کی جائے۔ چنانچہ آج میں کچھ ایسے الفاظ لے کر حاضر ہو رہا ہوں جو ہم اٹھتے بیٹھتے بالعموم غلط بولتے ہیں اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ جس کا ابھی میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا، منوعن، یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اصل لفظ جو ہوتا ہے وہ مینو ان ہوتا ہے۔ مینو ان یعنی من نہیں، من، میم کے نیچے زیر ہے، میم پر زبر نہیں ہے۔ اور میں آپ کو اس کے معنی بھی بتا دیتا ہوں۔ ایکچولی یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ عربی کے لفظ ہیں، اور من کا مطلب ہوتا ہے سے اور ان کا مطلب بھی ہوتا ہے سے۔ اگرچہ اس میں بہت معمولی سا فرق ہے، لیکن وہ عربی جو سمجھنے جاننے والے ہیں وہ ان کے لیے ہے۔ ہم جو اردو خواہ ہیں ہمارے لیے اس کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ تو من کا مطلب بھی ہوتا ہے سے اور ان کا مطلب بھی ہوتا ہے سے۔ تو یہ ملا کر ان جب دونوں کو ہم استعمال کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جیسے میں نے فلاں صاحب سے سنا ایسے ہی میں آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ جیسے کہا جائے کہ من لاہور، من سرگودا، اسی طرح سے عن فلان، تو دونوں کا ملا کر مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے سنا ہے فلاں سے بعین ہی میں آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کو یاد رکھیے گا کہ من و ان کہنا ہے، من و ان نہیں کہنا۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ غلط، یہ بھی عام طور پر جو ہے وہ غلط بولا جاتا ہے۔ لام کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ آپ نے زبر بولنی ہے، لام کے اوپر جزم نہیں بولنی۔ یعنی درست تلفظ کیا ہے؟ غلط، غلط نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دن رات غلطی 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 کہتے ہیں کہ یہ اس کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے۔ تو غلطی کو غلطی کہنا بھی غلط ہے۔ یہاں بھی لام پر جو ہے وہ زبر بولا جائے گا۔ آپ نے کہنا غلطی، یعنی یہ فلاں صاحب کی غلطی ہے، یہ میری غلطی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ خواب، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ درست نہیں ہے۔ درست لفظ جو ہے اس کا وہ ہے خواب، ٹھیک؟ یعنی درمیان میں یہ جو وہ لکھا ہوا ہے یہ لکھنے میں تو آئے گا، لیکن یہ تلفظ میں یا پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے ایک لفظ خواہش، یہ بھی غلط ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کا بھی درست تلفظ جو ہے وہ خواہش ہے۔ یہاں بھی جو ہے وہ لکھنے میں تو آئے گا لیکن بولنے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور لفظ یاد رکھیے گا، عمر اور عمر، ان میں بہت زیادہ التباس پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عمر جو ہے وہ کہتے ہیں ایج کو، جس کو انگریزی کے اندر ایج کہا جاتا ہے، کہ آپ صاحب جو ہیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ فلاں جو ہے ان کی عمر 65 برس ہو گئی ہے، 60 برس ہو گئی ہے۔ تو اگر ایج کا تذکرہ ہو، سن کا تذکرہ ہو، تو پھر میم کے اوپر جزم آئے گی، عمر آئے گا۔ اور اگر کہیں کسی کا نام ہم نے جو ہے پکارنا ہے یا نام لکھنا ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہاں میم کے اوپر زبر ہوتی ہے، وہاں عمر ہوتا ہے، ٹھیک؟ اسی طرح سے ایک اور لفظ صدر اور صدر۔ صدر یاد رکھیے گا، جیسے کہتے ہیں کہ جی فلاں علاقہ جو ہے صدر کا علاقہ ہے، جیسے کراچی کے اندر یا اور مختلف شہروں کے اندر جو ان کا مین علاقہ ہوتا ہے اس کو صدر کہہ دیتے ہیں۔ تو جب علاقے وغیرہ کا ذکر کریں گے تو پھر دال کے اوپر زبر ہوگی، اس کو ہم صدر کہیں گے۔ اور اگر ہم صدر پاکستان یا سینہ جس کو کہتے ہیں، جس میں دل ہوتا ہے، صدر جس کی جمع صدور ہے، تو وہاں دال کے اوپر جو ہے وہ جزم ہوگی۔ تو صدر اور صدر کا یہ فرق جو ہے یہ بھی آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے صرف اور صرف، صاد کے ساتھ، ان میں بھی جو ہے بہت زیادہ فرق ہے، بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ صرف کہتے ہیں اونلی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یعنی فقط، محض، یعنی صرف یہ ہے اور اس کے ساتھ اور کچھ نہیں۔ جبکہ صرف کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ جی میں نے زندگی جو ہے گناہوں میں صرف کر دی، یا میری دولت جو ہے غلط کاموں میں صرف ہو گئی، تو خرچ کرنے کو جو ہے وہ صرف کہتے ہیں۔ تو یہ بھی صرف اور صرف کا فرق آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے خودکشی اور کشی، یہ ایک بہت غلط العام ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ ایک ہے کشی، ایک ہے کشی۔
کشی یاد رکھیے گا کشتن سے ہے اور کشی جو ہے وہ کشیدن سے ہے۔ جہاں کہیں مارنے کا ذکر ہو کسی چیز کو، ٹھیک، تو پھر اس کے ساتھ کشی آئے گا، یعنی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو خدا نخواستہ مارتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا خود کشی، کاف کے اوپر پیش آئے گی۔ اسی طرح یہ کیڑے مار ادویات ہوتی ہیں، ان کے لیے مختلف الفاظ مستعمل ہوتے ہیں، تو ان کے آخر میں بھی کش آئے گا، کش نہیں آئے گا، کیونکہ جہاں کہیں بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ مارنے کا ذکر ہوگا، جہاں بھی کسی کو قتل کرنے کا ذکر ہوگا تو وہاں کش آئے گا، وہاں کش نہیں آئے گا۔ اور اس کے برعکس جہاں کہیں کسی چیز کو کھینچنے کا ذکر ہوگا تو وہاں جو ہے یاد رکھیے گا کش آئے گا، جیسے رسہ کشی، چونکہ رسے کو کیا کرتے ہیں 10-20 آدمی ادھر سے پکڑ لیتے ہیں، 10-20 آدمی ادھر سے پکڑ لیتے ہیں، دونوں اس کو جو ہے وہ کھینچتے ہیں، دونوں فریق کھینچتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں کہیں کھینچنے کا تذکرہ ہوگا وہاں کش آئے گا، چونکہ یہ کشیدن سے ہے۔ جیسے ایک اور بہت معروف لفظ ہے میں کشی یا میں کش، جس کو میں کشو بھی جمع کر کے کہا جاتا ہے، تو وہاں بھی شراب کو کھینچنا مراد ہوتا ہے، یعنی کھینچ کر جو ہے اپنے اندر لے جانا، یا مختلف اشیاء کو ملا کر ان کے اندر سے جو ہے وہ شراب کو کشید کرنا، یعنی شراب کو کھینچنا۔ تو میں کشی نہیں، میں کشی۔ تو بہت سارے الفاظ ہیں، تو لیکن میں نے آپ کو بڑا بنیادی سا فرق بتا دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی مارنے کا تذکرہ ہو، قتل کرنے کا تذکرہ ہو تو وہاں کاف کے اوپر پیش آئے گی، اور جہاں کہیں اس کو کھینچنے کا، اپنی طرف لانے کا، پینے کا، یعنی اپنے اندر اس کو جذب کرنے کا، جہاں کہیں ایسا تذکرہ ہو تو وہاں کاف کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ جزم آئے گی۔ اسی طرح سے ایک اور بہت اہم لفظ میں آپ کو بتا دوں کہ کن اور کن، جس طرح سے کار کن اور کان کن، یہ بہت اہم فرق ہے، اس کو بہت غور سے سمجھیے گا کہ کن کا مطلب ہوتا ہے کرنا، یہ کردن سے ہے، ٹھیک، جہاں کہیں بھی کسی چیز کو کرنے کا ذکر ہوگا وہاں کن آئے گا، جیسے کار کن، یعنی یہ شخص جو ہے یہ کام کو کرنے والا ہے۔ اور اس کے برعکس کن لفظ جو ہے یاد رکھیے گا کہ یہ فارسی کندن سے جو ہے وہ ماخوذ ہے، کندن فارسی کا مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھودنا۔ تو جیسے کان کن یا کان کنی، تو کان کن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کان کو کھودنے والا، ٹھیک، یہ بھی اچھی طرح سے آپ ملحوظ خاطر رکھیں۔ اچھا، یہیں ایک اور لفظ بھی ذہن میں آیا، وہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو کان ہے یہ بھی لکھنے میں جو ہے دو طرح سے ہوتا ہے، یعنی کان اور کان۔ ایک کان جو ہے وہ ہماری اردو والا کان ہے، یہ جو ہمارے دائیں بائیں لگے ہیں دو کان جن سے ہم سنتے ہیں، اور ایک وہ کان ہے کہ جس میں سے مختلف قسم کی معدنیات جو ہیں وہ نکلتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہندی اور خالص اردو یعنی سنسکرت کے جو الفاظ ہیں ان کا جو نون ہوتا ہے وہ ہمیشہ پورا پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو نون غنہ میں ہم تبدیل نہیں کر سکتے، جبکہ جو فارسی اور عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو ہم نون غنہ کر کے بھی بول لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہی لفظ لے لیں، اب کان یعنی جو کان سننے والا ہے، اگر ہم اس کو نون غنہ کر دیں گے تو یہ کان ہو جائے گا، تو اس کا معنی جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ کی آپ مثال لے لیں اور اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، جس طرح سے مان اور ماں۔ اب دیکھیں کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ ہماری اردو کے ہیں، تو مان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کو ماننا، تسلیم کرنا، یا پھر یہ فخر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ مجھے جی اپنے آپ پر یا فلاں شخص پر یا اپنے بیٹے پر بڑا مان ہے، یعنی بڑا فخر ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا کہ اگر ہم اس مان کو یعنی اس نون کو جو ہے ہم نون غنہ میں تبدیل کر دیں، اس کو ماں کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، تو اندازہ لگائیں کہ کتنا جو ہے وہ معنوی فرق پڑ جائے گا، کیونکہ ماں کا لفظ جو ہے وہ ہمارے ہاں خود جو ہے وہ مدر کے معنی میں ایک الگ لفظ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہندی الفاظ کے اندر جہاں نون غنہ ہے اس کو نون غنہ پڑھنا چاہیے، اور جہاں نون ہے اس کو نون پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں نون ہو اس کو ہم نون غنہ میں جو ہے بدل دیں، جس طرح سے ہم گلستان کو گلستان کرتے رہتے ہیں، جہان کو جہاں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ فارسی اور عربی الفاظ کے اندر تو چل سکتا ہے، ہندی الاصل الفاظ کے اندر اگر ہم ایسا کریں گے تو معنی جو ہے وہ کہیں سے کہیں جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ یاد رکھیے گا کہ ناراضگی اور ناراضگی، یہ ناراضگی جو ہے یعنی گاف کے ساتھ یہ درست نہیں ہے،
درست جو ہے وہ ناراضی ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ذہن میں آ رہا ہے، جیسے اللہ جل جلالہ، اس میں یاد رکھیے گا کہ جل جلالہ یعنی جل کا جو فاعل ہے وہ جلال ہے، اور فاعل ہمیشہ عربی کے اندر جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ہمیشہ پیش ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ جل جلالہ یعنی لام کے اوپر آپ نے جو ہے وہ پیش پڑھنی ہے، لام کے اوپر جو ہے وہ زبر نہیں پڑھنی۔ تو یہ چند چیزیں میرے ذہن میں اس وقت آئیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ سلسلہ جو ہے میں آئندہ بھی جاری رکھوں گا تاکہ احباب کا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ فائدہ ہوتا رہے۔ بلکہ آخر میں جاتے جاتے یہ پھر دھیان سے سن لیجئے گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں تلفظ یہ بھی غلط ہے، تلفظ، ہاں جی، درست لفظ کیا ہے؟ تلفظ، یعنی فے کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔